اب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایک نظر نہیں دیکھ سکتے جان بوجھ کے کسی عورت، اور یہاں جی موبائل کے اوپر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، ٹچ موبائل پہ روز ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ گناہ نہیں؟ فضول باتیں کر رہے ہیں، یہ گناہ نہیں؟ اچھا جب باتیں نہیں کر رہے ہیں تو آنکھوں میں تصور کر کر کے اس کا نقشہ دل میں بٹھا رہے ہیں، یہ گناہ نہیں؟ مستقبل کے منصوبے کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، یہ گناہ نہیں؟ تو گناہوں کا تو پٹاری باکس کھول لیا آپ نے. جی میری نیت ٹھیک ہے، اب شراب پیتے جاؤ اور نیت ٹھیک ہے اس کی. یعنی یہ بیماری سے بڑی بیماری ہے کہ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا. یعنی عشق مجازی گناہوں کا مجموعہ ہے، ہزاروں گناہ اس کے اندر ہے، اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، نافرمانی نہیں سمجھ رہے. یعنی حتیٰ کہ نماز کے اندر وہی خیال آئیں گے، چین نہیں آئے گا. لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں اس کے پیچھے، اور کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کون سمجھائے گا؟ بس دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے، اب پوری زندگی وہی. یقین کریں ایسے واقعات. ہمارے مدرسے میں ایک بچی وہ اپنے بھائی کو لے کے آئی کہ میرا بھائی جو ہے نا، میرا بھائی جو ہے ادھر ادھر ملوث ہو گیا، میرا بھائی ادھر ادھر ملوث ہو گیا. اس کو سمجھائے، وہ آیا، تھوڑی سی میرے سے اس نے بات چیت کی. اب میں چاہوں کہ اس کے دل پہ اللہ کی ضرب لگا کے انگلی لگاؤں، لیکن مجھے چیز کوئی روکے کہ نہیں لگانی. بہرحال تھوڑی سی باتیں کی میں نے کہا اچھا پھر دوبارہ آنا. تقریباً 2 مہینے بعد اس کی بہن نے مجھے بتایا پردے کے ساتھ کہ وہ میرا بھائی خودکشی کر کے مر گیا، کیونکہ وہ حدیں پھلانگ چکا تھا، نہ ماں باپ کی سن رہا تھا، نہ بہن بھائیوں کی سن رہا تھا. ورنہ اگر انگلی لگ جائے کسی اللہ والے کی تو اللہ ایمان بچا لیتے. یہ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں لاکھوں ایسے واقعات ہیں عشق مجازی کے. لڑکیوں اور لڑکیوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، ایسا بھوت سوار ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ کی محبت. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة